يا رب أسألك التقى في كل حال. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. احباب گرامی قدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اہل حق ہونے کی بھی بہت بڑی علامت اور نشانی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رسول رحمت علیہ السلام کے جتنے اصحاب ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کی آل ہے، تمام کے بارے میں ہمارے دل میں محبت ہے، ان کا احترام ہے، عقیدت ہے، ان کے لیے دعا ہے، اور اللہ کی جنت میں ان کے ساتھ کی خواہش ہے. یہ عقیدہ، یہ نظریہ اور یہ فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. بلکہ میں نے سیر و اعلام نبلاء میں پڑھا، حضرت امام عبدالرزاق الصنعانی ثم الیمنی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے تھے، اوثق عملی حبی ایاہم، کہ میرے جس عمل پر اور جس نظریے پر مجھے سب سے زیادہ امید ہے نا کہ میرا اللہ مجھے بخش دے گا، مجھے جنت دے گا، وہ میرا عمل یہ ہے کہ میرا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کی آل اور اہل بیت کے بارے میں پاک ہے، اور میرے دل میں ان کے لیے محبت ہی محبت ہے. یقین مانیں آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کیا ہے، نہ بیویوں کا انکار کیا ہے، نہ صحابہ کے ایمان کا انکار کیا ہے، اور نہ ہی کسی صحابی کے ایمان پہ شک کیا. وگرنہ آپ جس ماحول معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی بیٹیاں نہیں مانتا، کوئی بیویاں نہیں مانتا، اور کوئی آپ کے اصحاب کو نہیں مانتا، تو بہر صورت یہ آپ سب سے پہلی بات اپنے ذہن میں رکھیں. چوکوں چرستوں میں، کالجز، یونیورسٹیز میں، سکولز میں، کہیں بھی آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ لوگ اہل حق ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، تو آپ نے اس کی سب سے پہلے یہ دلیل اللہ کے فضل سے بیان کرنی ہے کہ ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں ہمارے دل صاف ہیں، پاک ہیں، ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی جنت میں ان کا ساتھ بھی مانگتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہیے گا. الہ العالمین ہم سب کو اس پاکیزہ عقیدے پہ زندہ رکھنا، اور اللہ اسی پاکیزہ عقیدے پہ ہمیں موت نصیب فرمانا. آپ نے عنوان اشتہار پہ پڑھا ہے، مقام آل رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارا کردار. سب سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ آل رسول کا مطلب کیا ہے. ہمارے دین میں دو طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے آل رسول اور ایک ہے اہل بیت. آل اور اہل بیت یہ دونوں قریب قریب الفاظ ہیں، اہل بیت میں اور آل میں کوئی فرق نہیں ہے. آل رسول کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کا خانوادہ، رسول اللہ کا خاندان، رسول اللہ کا اسرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار. تو نبی علیہ السلام کی جو آل ہے یا جو اہل بیت ہیں، ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بآسانی آپ بات سمجھ بھی لیں گے. توجہ میری طرف رکھیں. سب سے پہلے ہیں اہل بیت سکنا. نبی علیہ السلام کے وہ رشتہ دار، وہ آپ کے عزیز اور پیارے، جن کو اہل بیت سکنا کہا جاتا ہے، جو آپ علیہ السلام کی گھر کی چار دیواری میں رہا کرتے تھے. آپ سورۃ الاحزاب 22واں پارہ یہ چند آیات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں،
وہاں اہل بیت سکنہ کا تذکرہ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ ازواج مطہرات یہ اہل بیت سکنہ میں شامل ہیں۔ جو ازواج مطہرات کا انکار کرتا ہے وہ قرآن پاک کی متعدد آیات کا انکار کرتا ہے، اور رسول اللہ کی آل اور اہل بیت کے ایک اہم حصے اہل بیت سکنہ کا انکار کرتا ہے۔ دوسری قسم ہے اہل بیت نسب، یعنی رسول اللہ کی آل اور اہل بیت کے وہ لوگ جو نسب سے، خاندان سے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ وہ بنو ہاشم میں جتنے مسلمان ہوئے ہیں نا، آل عباس، آل بنی حارث، آل عقیل، آل جعفر اور آل علی، یہ سارے جو آپ کے خاندان اور نسب سے تعلق رکھنے والے، اس میں جتنے مسلمان ہوئے ہیں وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں اور آپ کے اہل بیت ہیں۔ تیسری قسم ہے اہل بیت ولادت، یعنی نبی علیہ السلام کے بیٹے، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں، نبی علیہ السلام کے نواسے، نبی علیہ السلام کی نواسیاں۔ تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے الحمدللہ۔ اللہ کی زمین پر ہم وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سکنہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت نسب سے بھی پیار کرتے ہیں، اور مل کر بولیں اہل بیت ولادت سے بھی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ادھر دیکھیں، جو ہی محرم آتا ہے نا، ہمارے ملک میں ایک عجیب افراتفری ہوتی ہے، بد امنی ہوتی ہے، سکون پامال ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو معاشرے میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ لوگ آل رسول کو نہیں مانتے۔ بھئی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑی تہمت ہے۔ جس طرح ہم رسول پاک علیہ السلام کے اصحاب کا حیا کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہم آل رسول، اہل بیت، اولاد علی اور اولاد فاطمہ، اولاد نبی، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، یہ جو آل رسول ہیں، بنو ہاشم میں جتنے مسلمان ہوئے جو رسول اللہ کے اہل بیت سکنہ ہیں اور آپ کے اہل بیت ولادت ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم۔ یہ آل ابراہیم میں ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے چنیدہ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ہماری ہر نماز میں ان کا تذکرہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بغیر درود کے نماز ہوتی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے آخری تشہد میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلی۔ یہ رسول اللہ کی آل کا تذکرہ ہے، یہ ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، آپ کے اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن و حدیث میں درجنوں آیات ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کائنات کے پاکیزہ لوگ ہیں۔ انتظامیہ کے احباب تشریف فرما ہوں گے، ذمہ داران تشریف فرما ہوں گے، ہمارا پیغام سنیں، ہماری دعوت سنیں، اس غلط فہمی کو دور کریں کہ ہم اہل بیت سے پیار نہیں کرتے، آل رسول کا مقام بیان نہیں کرتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مرثیے اور قصیدے پڑھ کر آل رسول کا مقام بیان نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ نے یہ شان بخشا ہے کہ آل رسول کی عزت اور عظمت کی بھی بات ہوتی ہے، یا ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں یا مدینے کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان کا مقام بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی نے کتنی پیاری بات کہی، فرمایا کرتے تھے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ حضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے اے رسول اللہ کی آل، اے رسول اللہ کے اہل بیت، تمہارا مقام اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جو اپنی نماز میں تم پہ درود نہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے محبتہم فرض واجب یوجر علیہ۔ آل رسول کی محبت فرض ہے، سنیے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، دیگر فرائض ہیں، اسی طرح اہل بیت آل رسول کی محبت فرض ہے۔ جو اہل بیت آل رسول سے پیار نہیں کرتا وہ فرض کا تارک ہے۔ فرماتے ہیں محبتہم فرض واجب یوجر علیہ، یہ ایسا واجبی فرض ہے کہ جو اہل بیت آل رسول سے پیار کرتا ہے اللہ اس پیار کی وجہ سے اپنے اس بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، آل رسول کا مقام
آل رسول کا. ہم تو ان کے گھر کی مٹی کو بھی اللہ کی جنت کہتے ہیں. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اچھا جی بات اصل میں پتہ کیا ہے, کچھ مجالس اور پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں شعلہ نوائی کی ضرورت نہیں ہوتی, شور شرابے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آج کے ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے بعض لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے, ان کا مغالطہ دور ہو جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اہل بیت سکنا, اہل بیت نسب, اہل بیت ولادت, یہ سب آل رسول ہیں, اور ہم سب کا مقام بیان کرتے ہیں, اور ہم ان کا وہی مقام بیان کرتے ہیں. نہج البلاغہ ایک کتاب کا نام ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں حضرت علی المرتضیٰ کی خطبات ہیں, آپ کے دروس ہیں, آپ کے بیانات ہیں. بعض احباب کے ہاں نہج البلاغہ کی بڑی اہمیت ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کی نسبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف درست نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں, اپنے ملک میں خیر دیکھنا چاہتے ہیں, میں نہج البلاغہ سے سیدنا علی المرتضیٰ کا ایک قول پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں یہلک فی رجلان, میرے متعلق دو گروہ برباد ہو گئے, محب مفرط و باہت مفتر. فرمایا میری محبت میں غلو کرنے والا بھی ہلاک ہو گیا, اور مجھ کو میری شان سے گرانے والا بھی, بولے میری شان سے گرانے والا بھی, غلو کرنے والا بھی ہلاک ہے, اور شان گرانے والا بھی. ہم خارجیوں کے خلاف ہیں, ہم نے کبھی خارجیوں کا دفاع نہیں کیا. ہماری جماعت کے کسی ذمہ دار عالم نے کبھی خوارج کی تعریف نہیں کی. ہماری کتابیں ہیں, ہمارے ردود ہیں خوارج پر. اور آپ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں غلو کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو خدا کہا جائے, ان کو رازق کہا جائے, مشکل کشا کہا جائے, ان کو داتا کہا جائے, اور ان سے اولادیں مانگی جائیں, ان کے نام کی نظر و نیاز دی جائے. اس سے بڑھ کے غلو کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بھئی ہم پر. ہم سینہ تان کر بڑی خوشی سے, بڑے فخر سے, بند کمرے میں نہیں, ہزاروں میں یہ بات کرتے ہیں, علی الرحمان یہ بات کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے اس قول کے مطابق بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ فضل کیا ہے. نہ ہم غلو کرتے ہیں, نہ ہم آپ کی تنقیص کرتے ہیں, آپ کی وہی شان بیان کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے, اور کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان فرمائی ہے. آل رسول اہل بیت یہ بڑے عظیم لوگ تھے, بڑے اونچے لوگ تھے, یہ بڑے رتبے کے لوگ تھے. آئیے میں آپ کے سامنے ان کا عقیدہ بیان کروں. 4-5 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمیں اس بات پہ فخر ہے جی الحمدللہ, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو آل رسول کا عقیدہ تھا, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اہل بیت کا عقیدہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اہل بیت کی سیرت کو پڑھا ہے, آل رسول کی سیرت کو دیکھا ہے, اور میں نے اہل تشیع کی متعدد کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. سیدنا علی کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں, سیدنا حسن کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں, سیدنا حسین کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں, زین العابدین کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں, حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ لیں, جعفر صادق کی سیرت پڑھ لیں, حضرت موسیٰ کاظم کی سیرت پڑھ لیں, علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ لیں, حضرت تقی نقی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ لیں. آپ ان کی تمام سیرت کی کتابوں کو دیکھیں. یہ آل رسول اہل بیت مل کے بولو قبروں پہ سجدے کرتے, یہ قبروں پہ سجدے نہیں کرتے تھے. الحمدللہ ہم نے بھی آج تک کبھی قبروں پہ سجدہ نہیں کیا. یہ جتنے آل رسول تھے, جتنے اہل بیت تھے, اللہ کی قسم یہ چھلے, کڑے, دھاگے, یہ چیزیں نہیں پھاندتے تھے. سیدنا حسن نے کبھی حضرت علی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین, انہوں نے کبھی اپنے بابا کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی. حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کبھی اپنے دادا کے منگتے نہیں بنے تھے. آپ نے سنا یہ امام حسین کا منگتا ہے, یہ منگتے نہیں بنتے تھے, یہ ایک در کے سوالی تھے, ایک در کے مانگت تھے. یہ اپنے مقدر کو ان نگینوں کے ساتھ اور ستاروں کے ساتھ معلق نہیں کیا کرتے تھے. آپ توحید کا کوئی پہلو چیک کریں, اصل کتابیں پڑھ کے دیکھیں. میں نے بہار الانوار کو پڑھا ہے, منتہی الامال کو پڑھا ہے, کشف الغمہ کو پڑھا ہے, تفسیر قمی کو پڑھا ہے. میری لائبریری میں, میری گاڑی میں یہ کتابیں موجود ہیں. توحید کا جو پہلو اہل بیت اور آل رسول نے اختیار کیا ہے, اللہ کا فضل ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی توحید کا پاسبان بنایا ہے۔ آپ واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں، آپ علماء اہل حدیث کی کتابیں اٹھا لیں، علماء دیوبند کی کتابیں اٹھا لیں، علماء تشیع کی کتابیں اٹھا لیں، کوئی ایک ایسی کتاب میرے پاس لے کے آئیں جس میں واقعہ کربلا موجود ہو اور اس میں یہ نہ لکھا ہو کہ کربل میں میدان میں جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پل تھے تو انہوں نے میدان کربلا میں یا علی مدد کے نعرے نہیں لگائے تھے، اپنے ننا سے مدد طلب نہیں کی تھی۔ میدان کربلا میں جب آپ خون میں لت پت تھے تو یہی کہا تھا ادعو کا یا الہی لا الہ سوا کا یا الہی، اے میرے اللہ اس مشکل کی گھڑی میں تجھے ہی پکارتا ہوں، کیوں؟ میرا غوث اعظم بھی تو ہے، میرا داتا بھی تو ہے، میرا حاجت روا بھی تو ہے، میرا مشکل کشا بھی تو ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہ کائنات کے چنیدہ لوگ تھے، برگزیدہ لوگ تھے، اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے۔ اگر ان سے بھائی ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم قبروں کی پوجا کرتے ہیں، چھلوں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، گھوڑوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی امام زامن باندھتا ہے، یہ بھائی یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں؟ یہ زین العابدین کی زندگی سے تو ہمیں نہیں ملی، حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیرت سے ہمیں یہ بات تو نہیں ملی، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ، حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، حضرت علی رضا رحمہ اللہ۔ ہم جس طرح حضرت امام شافعی کا مقام بیان کرتے ہیں، امام مالک کا مقام بیان کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا مقام بیان کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کی حیثیت اور شان بیان کرتے ہیں، اسی کشادہ دلی کے ساتھ ہم حضرت زین العابدین کا مقام بیان کرتے ہیں، ان کے بیٹے امام باقر کا شان بیان کرتے ہیں۔ ہمیں حضرت جعفر صادق سے محبت ہے، حضرت موسیٰ کاظم سے محبت ہے، علی رضا سے محبت ہے، حضرت نقی تقی سے محبت ہے، حسن عسکری سے محبت ہے، ہم تمام سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہماری محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو آل علی کا عقیدہ ہے، جو اولاد فاطمہ کا عقیدہ ہے۔ توحید کا کوئی ایک پہلو لے کے آئیں، انشاءاللہ توحید کا وہی پہلو آپ کو منہج اہل حق میں نظر آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی غیرت آل رسول کو عطا کی تھی۔ چونکہ وقت کی قلت کے پیش نظر آئیے میں آپ کے سامنے دوسری بات بیان کروں، یعنی میں نے آپ کو بتلانا یہ ہے ان کا شان ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، اور جو ان کی توحید ہے وہی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ ہم مشکل کی گھڑی میں قرآن پڑھتے ہیں بھائی، ہم اذکار پڑھتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمیں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ ہم اس گئے گزرے دور میں آپ کو قرآن سے، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم چھلوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم دین کے نام پہ دکانداریاں نہیں کرتے، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم تعویذ فروشی نہیں کرتے۔ ہم آپ کو یہی کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اٹھائیے کشف الغمہ، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اگر رزق کی کمی ہو تو استغفار کیا کرو، اگر چاہتے ہو نا کہ نعمتیں ٹک جائیں تو الحمدللہ پڑھا کرو، اور اگر تمہیں کسی شریر کے شر کا ڈر ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالی شریروں کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ انگوٹھی پہننا رسول اللہ کی سنت ہے، دائیں ہاتھ میں پہن لیں، بائیں ہاتھ میں پہن لیں۔ کئی لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سن لو، احادیث کی روشنی میں صحیح مسئلہ یہی سمجھ آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ہی افضل ہے۔ آپ چھنگلی میں پہن لیں یا اس انگلی میں پہن لیں، البتہ یہ سبابہ وسطیٰ ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ باقی آپ دائیں ہاتھ میں پہنیں، بائیں میں پہنیں، یہ دونوں طریقے صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ حضرت زین العابدین انگوٹھی پہنا کرتے تھے، حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ انگوٹھی باندھا کرتے تھے، اور جو انگوٹھی وہ پہنتے تھے نا اس پہ کیا لکھا تھا؟ یا علی مدد لکھا تھا، یا حسین مدد لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا العزت للہ، ہر قسم کی عزت کا مالک کون ہے؟ بولے بولے کون ہے؟ لا الہ الا اللہ عدت للقاء اللہ۔ اور ایک انگوٹھی میں لکھا تھا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ زندگی تو اصل میں آخرت کی تیاری کا نام ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ لوگ شرک کی غلاظتوں سے پاک تھے،
ان لوگوں نے شرک کے چور دروازے نہیں کھولے، ان لوگوں نے غلو سے منع کیا. یہ توحید کی غیرت رکھنے والے لوگ تھے. جو توحید کی غیرت آپ کو سیدنا علی کی زندگی میں ملے گی، سیدنا حسن و حسین کی زندگی میں ملے گی. جو توحید کی غیرت حضرت علی بن حسین بن علی زین العابدین کی سیرت میں ملے گی، حضرت محمد باقر کی سیرت میں ملے گی، وہی توحید کی غیرت آپ کو ہمارے ہاں ملے گی. اور یہی ہماری محبت ہے کہ ہم صرف زبانی دعوے نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج وہی ہے جو آل رسول کا تھا. اور آل رسول کی ایک دوسری خوبی بہت بڑی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بڑے پیروکار تھے. انہوں نے دین میں رسومات کو جگہ نہیں دی، بدعات کو جگہ نہیں دی. ہر بڑے عمل میں، چھوٹے عمل میں، غمی میں، خوشی میں آل رسول اہل بیت دیکھا کرتے تھے کہ کائنات کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے. بہت سے دلائل ہیں میرے پاس، صرف آپ کو میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. متعدد احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری لائی گئی. جب آپ سوار ہونے لگے تو آپ نے 3 مرتبہ پڑھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جب آپ سوار ہوئے تو آپ نے پڑھا الحمدللہ. پھر آپ نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا. پھر آپ نے 3 دفعہ کہا الحمدللہ ثلاثہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. پھر آپ نے 3 دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آپ نے کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے میرے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیے ہیں، مجھے معاف کر دے، تیرے سوا مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں. جب یہ جملہ کہا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے. ساتھی پاس کھڑا تھا، کہنے لگے حضرت اب آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ سیدنا علی فرمانے لگے صنعت کما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے وہی کچھ کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. آپ نے بھی پہلے بسم اللہ پڑھی، پھر آپ نے الحمدللہ پڑھی، پھر آپ نے وہ دعا پڑھی، پھر آپ نے 3 دفعہ الحمدللہ کہا، 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے کہا سبحانک انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. پھر رسول اللہ بھی مسکرا دیے. یہ سوال جو تو نے مجھ سے کیا ہے، یہی سوال میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول رحمت اللہ السلام نے فرمایا تھا علی، جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، تیرے سوا مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں، بندہ زمین پہ یہ جملہ بولتا ہے، عرش بری پر اللہ اپنے بندے پر خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کی خوشی پہ میں مسکرایا ہوں، اللہ کی خوشی پہ میں نے تبسم کیا ہے. احباب گرامی قدر، وہ سنت کے معاملہ میں، حدیث کے معاملہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنانے کے معاملہ میں اس قدر زیادہ حساس تھے. مل کے بولیں وہ سواری پر بھی اپنی مرضی سے سوار. احباب گرامی قدر، ہمیں بہت محبت ہے جی آل رسول سے. یہ توجہ فرمائیں میرے نوجوان، آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے یہ بات کر سکتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا شہید ہوئے احد میں، سیدنا عثمان شہید ہوئے، سیدنا عمر شہید ہوئے، سیدنا علی شہید ہوئے، سیدنا حسین کربلا میں شہید ہوئے. جب حضرت حسین شہید ہوئے تھے نا، آپ کو علم ہے ان کے بڑے بیٹے کا نام ہے زین العابدین، اصل ان کا نام ہے علی بن حسین. زین العابدین کربلا کے میدان میں موجود تھے اور ان کی عمر کم از کم 22 سال تھی. پھر وہ 94 ہجری میں فوت ہوئے. کربلا کے بعد تقریباً وہ 33 یا 34 سال زندہ رہے. کربلا کے بعد حضرت زین العابدین کم از کم 34 سال زندہ رہے. اور زین العابدین کے بیٹے محمد باقر رحمت اللہ علیہ 117 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا. جائیں آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، دنیا کی ہر کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی زندگی میں صبر تو ملتا ہے. مل کے بولیں ان کی زندگی میں ہمیں ماتم ملتا. بولے ان کی زندگی میں زنجیر زنی ملتی. ان کی زندگی میں ہمیں یہ رسوم، ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ کو غم حسین نہیں ہے، بھئی ہمیں غم ہے لیکن ہمیں صبر کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ جو انداز ہمارے معاشرے میں ہے، جو ہمارا کردار ہے، بھئی حضرت حسین کے بیٹوں کا کردار نہیں تھا، یہ زین العابدین کا کردار نہیں تھا.
یہ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا کردار نہیں تھا، ان کے بیٹے جعفر صادق کا کردار نہیں تھا، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم کا کردار نہیں تھا، ان کے بیٹے علی رضا کا یہ کردار نہیں تھا، ان کے بیٹے تقی کا یہ کردار نہیں تھا، ان کے بیٹے نقی کا یہ کردار نہیں تھا۔ یہ اولاد فاطمہ آل علی کا کردار نہیں ہے جو ہمارے معاشرہ میں ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں ان چیزوں کا ثبوت نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یہ کائنات کے چنیدہ لوگ تھے، یہ اس قدر آہو بکا کرنے والے اور بے صبری کرنے والے تو نہیں تھے۔ آل رسول کو ہم نے پڑھا جی، بڑے قریب سے پڑھا ہے۔ آل رسول میں مجھے جو تیسری خوبی نظر آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آل رسول کو اصحاب رسول سے محبت بہت زیادہ تھی۔ سیدنا ابو بکر سے، سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان سے، دیگر اصحاب رسول سے آل رسول اہل بیت بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ اپنے بچوں کے نام اصحاب رسول کے نام پہ رکھا کرتے تھے اور اپنی بچیوں کا نام سیدہ عائشہ کے نام پہ رکھا کرتے تھے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آج میڈیا پہ آ کے اور کئی کالم لکھنے والے یہ امت کو باور کرواتے ہیں جی آل رسول اہل بیت، آل رسول اصحاب رسول سے پیار نہیں کرتے تھے، اصحاب رسول آل رسول سے یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا دجل ہے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ اصحاب رسول آل رسول سے پیار نہیں کرتے تھے اور آل رسول اصحاب رسول سے پیار کی حالت یہ تھی کہ آپس میں رشتہ داریاں تھیں اور اپنے بچوں کے نام اصحاب رسول کے نام پہ رکھا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے یہ 2-3 حوالے توجہ سے سن لیں۔ بہار الانوار 120 جلدوں میں یہ کتاب ہے، بہار الانوار۔ یہ میں کسی دیوبندی کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، کسی اہل حدیث کی کتاب نہیں پڑھ رہا۔ بہار الانوار عربی زبان میں 120 جلدوں میں ہے، میری لائبریری میں ہے، میرے مطالعہ میں ہے، میں نے بہار الانوار میں پڑھا ہے۔ کشف الغمہ میری گاڑی میں موجود ہے، کشف الغمہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں نا میدان کربلا میں، حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسن کے بیٹے، پہلے شہداء میں جن کے نام آتے ہیں، ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ جب شہدائے کربلا کی آپ فہرست دیکھیں گے، سر فہرست سب سے پہلے سیدنا علی اور سیدنا حسن کے بیٹوں کا نام ابو بکر ملے گا، عمر ملے گا، عثمان ملے گا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، نفرت تو بڑی دور کی بات ہے، اور جن کے بارے میں انسان کے دل میں گھٹن بھی ہو وہ اپنے بچوں کا نام ان کے ناموں پہ رکھتا ہے۔ سیدنا زین العابدین یہ 38 ہجری کو پیدا ہوئے تھے اور غالباً 58 سال کی عمر پا کر کربلا کے 34 سال بعد دنیا سے گئے تھے۔ حضرت زین العابدین کی آپ کو پتا کنیت کیا تھی؟ ابو بکر تھی۔ حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین علی ابن حسین، ان کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا۔ میں نے بہار الانوار میں پڑھا ہے حضرت موسیٰ کاظم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں، یہ حضرت جعفر صادق کے بیٹے ہیں۔ میں آل علی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آل علی کو بنیاد بنا کر معاشرے میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ آل رسول کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ آل اطہار کو نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کے اہل بیت کا احترام نہیں کرتے۔ صرف آل علی کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ آل علی اصحاب رسول سے اتنا پیار کرتے تھے، حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو جو حضرت جعفر صادق کے بیٹے ہیں اور حضرت باقر کے پوتے ہیں، حضرت حسین کی لڑی سے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیٹیاں عطا فرمائیں۔ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نام ام سلمہ رکھا، ایک بیٹی کا نام میمونہ رکھا اور ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو احباب گرامی قدر، یہ جو اصحاب رسول تھے عقیدہ توحید ان کا بڑا مضبوط تھا، یہ بڑے متبع سنت لوگ تھے اور یہ اصحاب رسول سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تلوار کا دستہ ہوتا ہے اس کو چاندی کا پانی لگانا یہ جائز ہے؟ حضرت فرمانے لگے ہاں، میں نے سیدنا صدیق کی تلوار کو دیکھا تھا کہ اس کے دستے پہ زیور تھا، چاندی وغیرہ کا پانی تھا۔ ایک بندہ کہنے لگا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ قبلہ رخ ہو گیا، فواصابہ کود پڑے اور فرمانے لگے نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے۔
جو ان کو صدیق نہیں مانتا میں اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں جہان برباد کر دے۔ سیدنا زین العابدین کی مجلس میں سیدنا ابو بکر و عثمان کا جب ذکر ہوا تو ایک بندے نے ماتھے کے تیور دکھلائے، تھوڑی سی گھٹن کا اظہار کیا، تو زین العابدین فرمانے لگے اخرجوا منی فعل اللہ بکم، اللہ تمہیں برباد کرے، میری مجلس سے اٹھ جاؤ۔ ابو ہریرہ سے پیار کرتے تھے۔ احباب گرامی قدر، میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اہل علم ہیں، اہل بصیرت ہیں، آپ سنی سنائی ہوائی باتوں پہ توجہ نہ دیا کریں۔ یہ پڑھا لکھا دور ہے، پڑھا لکھا وقت ہے، آپ سمجھدار ہیں۔ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے، میں تو سمجھتا ہوں ہمارے اہل حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ ہم نہ کسی صحابی کی تنقیص کرتے ہیں، نہ کسی آل رسول اور اہل بیت کے کسی موتی کی تنقیص کرتے ہیں۔ یہ پیارے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سینے کا قرار ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے جو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ ہمیں رب کا قرآن روکتا ہے، رسول اللہ کی حدیث روکتی ہے، اور آل رسول کا کردار ہمیں روکتا ہے۔ اور میرا سینہ جلتا ہے، میں یہ یوٹیوب پہ سن رہا تھا، ایک حضرت صاحب ماتم ثابت کر رہے تھے قرآن پاک کے 6 سپارے کی پہلی آیت سے، لا یحب اللہ الجہر، یہ جو آیت پڑھ کے پتا وہ کیا کر، اس سے ماتم ثابت ہوتا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ اللہ کی قسم لوگوں نے قرآن شریف کو کھلونا بنا دیا۔ جو بندہ اٹھتا ہے بدعت جاری کرتا ہے قرآن سے ثابت کرتا ہے، جو بندہ اٹھتا ہے رسم کرتا ہے قرآن سے ثابت کرتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے جو حجرے میں بیٹھ کے بدعت کو گڑے، رسم کو گڑے، اور پھر قرآن پاک کی آیات کو اس کے لیے غلط استعمال کرے۔ کائنات کا بدترین انسان ہے۔ کیا یہ آیات حضرت زین العابدین کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ کیا یہ آیات حضرت محمد باقر، باقر کا معنی کیا ہے؟ باقر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا۔ یہ علوم و فنون کے بڑے ماہر تھے، بڑے بڑے نکات بیان کیے کرتے تھے، بہت بڑے مفسر تھے محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا یہ قرآن پاک کے 6 بارے کی پہلی آیت انہیں سمجھ نہیں آئی؟ اگر یہ سارے کام نہ کر کے حضرت زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت علی رضا، حضرت تقی نقی، حسن عسکری، یہ سارے جنتی ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ضرور نوازے گا۔ یہ صحابہ رسول سے پیار کرتے تھے۔ چوتھی بات توجہ سے سنیں، ہم محرم الحرام میں جب آل رسول کا ذکر سنتے ہیں نا، جو حالات ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں یار پتہ نہیں وہ کیسے لوگ تھے، کس قدر وہ بے صبرے لوگ تھے، یا حوصلہ ان میں بڑا کم تھا، وہ کیسے لوگ تھے نبی پاک کی آل والے۔ نہ بھی میرے پیارے بھائیوں، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے چنیدہ لوگ تھے۔ میں حضرت زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں نا، ان کی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت زین العابدین کے بارے میں نے پڑھا ہے، وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور سب سے پہلے اٹھ کر وہ مسواک کیا کرتے تھے۔ بدأ بالسواک، مسواک کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ یہ مسواک کرتے۔ وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَتْهُ رِعْدَةٌ، جب وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز تہجد پڑھتے تھے تو ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، روتے تھے اپنے اللہ کے سامنے، گر گڑاتے تھے اپنے اللہ کے سامنے، متہجد تھے، شب زندہ دار تھے، تہجد گزار تھے، اور اس قدر زیادہ بااخلاق تھے۔ وَكَانَ يَخْرُجُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ إِلَىٰ مَكَّةَ وَلَا يَضْرِبُ بَعِيرَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ، اپنی سواری پہ بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ جایا کرتے تھے۔ مدینے سے لے کے مکہ تک وہ اپنی سواری کو ایک بھی ضرب نہیں مارا کرتے تھے، سواری پر، جانور پر بھی ظلم نہیں کرتے تھے۔ اور ایک آدمی حضرت زین العابدین سے ملا تو وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی نا غیبت کیا کرتا تھا، ان کی شان کے خلاف باتیں کیا کر۔ جب اچانک اس نے سیدنا زین العابدین کو دیکھا، وہ گھبرا اٹھا کہ ابھی مجھے سزا دیں گے یا ابھی مجھے کسی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر 3 باتیں کہیں۔ سب سے پہلی بات پتہ کیا کہ فرمانے، یہ تاریخ ابن عساکر میں ہے جی، سیر اعلام نبلاء میں ہے، بہار الانوار میں ہے، یہ جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت زین العابدین نے فرمانے لگے بھائی پہلی بات تو یہ ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اگر مجھے معافی مل گئی تو اس معافی میں میرا کمال کوئی نہیں، یہ کمال میرے اللہ کا ہے کہ اگر اس نے مجھے معاف کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے ان کان ما قلت فی حقا فیغفر اللہ لی،
جو تو نے میرے خلاف باتیں کی ہیں اگر تو سچا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میری وہ کمیاں دور کر دے اور میرے وہ گناہ معاف کر دے. وَإِن قُلْتَ فِيَّ بَاطِلًا فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ, اور اگر تو نے میرے بارے میں جھوٹی باتیں کہی ہیں تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میرا اللہ تجھے معاف کر دے. کیسے متحمل مزاج تھے. آج ہماری حالت یہ ہے اللہ جانتا کہ عہدہ مل جائے نا, ادھر دیکھیں عہدہ مل جائے کوئی 4 نمازیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نبوت کے درجے پہ فائز ہو چکے ہیں, اب مجھے کوئی بات نہیں کر سکتا, اب میرے خلاف کو مجھ پہ کوئی تنقید. بھائی یاد رکھیے نیک لوگوں پہ تنقید ہوتی ہے, اچھے لوگوں کو ستایا جاتا ہے, پریشان کیا جاتا ہے. آپ ان چیزوں سے گھبرایا نہ کریں. جو ناحق آپ پہ تنقید کرتے ہیں وہ آپ کے دھوبی ہیں جو آپ کے گناہ دھوتے ہیں. سیدنا زین العابدین دیکھیں کیسے متحمل مزاج تھے. جب آپ کا وفات پاک کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو حضرت زین العابدین کے نا کندھوں پر نشانات تھے بہت زیادہ. تو تحقیق ہوئی کہ یہ کندھوں پر نشانات کیوں ہیں, تو پتہ چلا کہ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ صرف تہجد گزار نہیں تھے, صرف حج نہیں کرتے تھے, صرف قرآن شریف نہیں پڑھتے تھے, بلکہ جب رات کو اہل مدینہ سو جایا کرتے تھے نا تو آٹے کے جو بورے تھے وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر کان یوصلھا الی فقراء مدینہ, اہل مدینہ کے فقیر لوگوں کے گھروں تک خود پہنچایا کرتے تھے. یہ جو وہ آٹے کے بورے اٹھاتے تھے نا یہ ان بوروں کا نشان حضرت کے کندھوں پہ پڑا ہے. جب غسل دیا گیا تو اس وقت ان کے کندھوں پر نیل کے نشانات تھے, زخم تھے. وجہ کیا تھی کہ وہ غریبوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان کے گھروں کی گندم اور آٹا اپنے کندھوں پہ اٹھا کر ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم, یہ کائنات کے چنیدہ لوگ ہیں, پسندیدہ لوگ ہیں, کائنات کے عظیم لوگ ہیں. حضرت زین العابدین ان کے والد کا نام ہے حضرت حسین, ان کا شان تو آپ سنتے رہتے ہیں. ان کے چچا کا نام ہے حضرت حسن زین العابدین, وہ آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت علی کا شان سنتے رہتے ہیں. میں آپ کو حضرت جعفر, حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت محمد باقر رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر سناؤں. ان کے دادے کا نام حسین ہے, ان کے نانے کا نام حسن ہے, اور ان کی جو بیوی ہے ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہے محمد باقر رحمت اللہ علیہ. 56 ہجری کو پیدا ہوئے, 117 میں ان کا انتقال ہوا. یہ بہت زیادہ نیک انسان تھے, بڑے اللہ. رات کو اٹھ کے پتہ اللہ کو کیا کہتے تھے, امرتنی فلم آتمر وزجرتنی فلم ازدجر فہذا عبدک بین یدیک فلا آتذر. اے میرے اللہ تو نے مجھے بڑے حکم دیے تھے, میں نے تیرے بڑے حکم نہیں مانے, بڑے تیرے حکم میں نہیں مان سکا. اے میرے اللہ تو نے بڑے کاموں سے مجھے ڈانٹا تھا, تو جن کاموں سے تو نے مجھے ڈانٹا تھا وہ کام بھی مجھ سے ہو جاتے ہیں. فہذا عبدک بین یدیک فلا آتذر. یا اللہ میں تیرا بندہ رات کی تاریکی میں تیرے سامنے گرا ہوا ہوں, اور یا اللہ میں تیرے سامنے کو عذر پیش نہیں کرتا, اگر تو معاف کر دے تو یا اللہ یہ تیری رحمت ہے. یہ بھائی متہجد تھے, شب زندہ دار تھے, یہ چونکوں چرستوں میں چھلے کڑے دھاگے اور کئی رنگا رنگ کے کپڑے, یہ ایسے لوگ نہیں تھے. یہ رسول اللہ کا خون ہے, سیدہ فاطمہ کا خون ہے, علی المرتضیٰ کا خون ہے. یہ ہم ان کو اولیاء کہتے ہیں جی, یہ آل رسول کو نہیں مانتے, بھائی ان کو اللہ کے اولیاء مانتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف. آپ ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ ہم آل رسول کو, زین العابدین کو, حضرت باقر کو, جعفر صادق کو, موسیٰ کاظم کو, علی رضا کو, تقی نقی کو, تمام آل علی کو, اولاد فاطمہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, ہم ان کو عباد الرحمن مانتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم ان کو صالحین مانتے ہیں, شہداء مانتے ہیں, صدیقین مانتے ہیں. بھئی آپ ہم سے کیا منوانا کیا چاہتے ہیں؟ جیسے محرم آتا ہے ہمارے ملک میں افراتفری عجیب ہوتی ہے. بھئی ہم تو اپنی صفائی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں, یہ دارالفلاح کا پیغام ہے. اصحاب رسول سے ہم محبت کرنے والے, آل رسول سے محبت کرنے والے, ہم ان کو وہی مقام دیتے ہیں جو رب کے قرآن نے دیا ہے. ہم آل رسول کو وہی مقام دیتے ہیں جو حدیث میں ان کا مقام ہے. اور جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ہماری محبت میں غلو کرنے والا بھی برباد اور ہماری شان میں تنقیص کرنے والا بھی
ہم وہی شان بیان کرتے ہیں جو ان اولیاء نے اپنی بیان کی ہے، ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں وارد ہے۔ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، وَكَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 50 رَكَعَةً بِالْمَكْتُوبَةِ۔ یہ اٹھائیے سیر کی کتابیں، حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کے ساتھ اور نوافل 24 گھنٹوں میں حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ 50 کے قریب سنن و نوافل پڑھا کرتے تھے، 50 کے قریب سنن و نوافل۔ ہم دیکھ لیں 24 گھنٹوں میں 2 نفل بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے۔ مقام آل رسول اور ہمارا کردار، بھئی ہم نے یہ موضوع کیوں رکھا ہے؟ یہ بتلانے کے لیے رکھا، بھی ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کان تالیا لکتاب اللہ، حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف بڑا پڑھتے تھے، قرآن کے بڑے اچھے مفسر تھے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ایک دفعہ فرمانے لگے، اللہ کہتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے کچھ لوگوں کو بدلہ دیا ان کے صبر کا، جنت ہم نے دے دی، ریشم ہم نے دے دیے۔ حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صبروا علی الفقر وصبروا علی مصائب الدنیا، یہ لوگ نمازی تھے، ان کے عقیدے اچھے تھے، لیکن غربت بہت زیادہ تھی، انہوں نے غربت کو برداشت کیا، لقمہ حرام کو اپنے پیٹ میں نہیں جانے دیا، ان پر بڑے بڑے دکھ آئے، بڑی بڑی بیماریاں آئیں، معذور ہو گئے، مجبور ہو گئے، لیکن انہوں نے رب کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑا۔ ان مصائب کی وجہ سے، ان غربتوں کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں رب سے وفا کی، صبر کیا، آج اللہ نے نتیجے میں ان کو ریشم بھی عطا کر دی اور اللہ نے ان کو جنت بھی عطا کر دی۔ یہ کون تھے محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ؟ ایک دفعہ نا ان کی اونٹنی گم ہو گئی، آخری باتیں توجہ سے سن لیں، اونٹنی گم ہو گئی، فرمانے لگے لَإِن رَدَّ اللَّهَ لَأَحْمِدَنَّ مَحَامِدَ حَتَّى يَرْضَى، اگر میری اونٹنی مجھے مل گئی تو میں اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا، یہاں تک کہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی اونٹنی گم ہو گئی، یہ واقعہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اونٹنی گم ہو چکی ہے محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہیں کیا کہا، اگر اللہ نے میری اونٹنی واپس لٹا دی تو میں اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا کہ میرا اللہ مجھ پہ۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ اگر عالم الغیب تھے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اگر اللہ نے لٹا دی؟ اگر وہ عالم الغیب تھے تو خود ہی ڈھونڈ لیتے، پھر کہا جاتا یہ مختار کل تھے۔ بھی اگر وہ مختار کل تھے تو پھر اونٹنی پر ان کا اختیار نہیں تھا، پھر اونٹنی گم ہو چکی ہے، کسی دربار پر نہیں گئے۔ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ حضرت زین العابدین کی قبر پر، بھئی حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے، زین العابدین کی قبر مدینے میں ہے، مقبرۃ البقیع میں ہے، اونٹنی گم ہونے کی صورت میں کسی دربار پہ نہیں گئے، کسی مزار پہ نہیں گئے، علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے، اختیار کل کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ کیا دیا ہے امت کو؟ مل کے بولیں گم شدہ چیزوں کو لٹانے والا کون ہے؟ سارے نہیں بولے گم شدہ چیزوں کو لٹانے والا کون ہے؟ یہی تو ہماری دعوت ہے، یہی تو ہماری دعوت ہے۔ وہ اللہ کا کرنا ایسے ہوا، حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اونٹنی مل گئی، جب ملی تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ کافی دن گزر گئے، اونٹنی مل گئی، جو ان کے ساتھی تھے نا وہ بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے کہ اب حضرت کس انداز سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کہتے تھے میں نے ایسی تعریف کرنی ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ 3-4 دن گزرنے کے باوجود جب انہوں نے خاص انداز میں تعریف نہ کی تو لوگ کہنے لگے حضرت آپ اپنا وعدہ بھول گئے جو آپ نے اللہ سے کیا تھا۔ جی میں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر اونٹنی مل گئی تو اللہ کا ایسا شکر ادا کروں گا کہ میرا اللہ راضی ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے الحمدللہ تو کہا تھا، اور تم الحمدللہ کو چھوٹا جملہ سمجھتے ہو؟ حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف کے تمام گوشے اس میں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریفات کے تمام پہلوؤں کا دریا الحمدللہ میں موجزن ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو الحمدللہ کو؟ اور مسلم میں حدیث ہے الحمدللہ تملا المیزان، بندہ بیمار ہے، پریشان ہے، مقروض ہے، تنگ دست ہے، لیکن جب بھی کوئی سے پوچھتا ہے نا بھئی کیا حال ہے، بھئی کیسے ہو، وہ کہتا ہے الحمدللہ، میں خوش ہوں اللہ کے فیصلوں پر، میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں پر، الحمدللہ۔ رسول رحمت فرماتے ہیں بندہ زمین پر ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ نے نیکیاں تولنے کے لیے جو ترازو لگا رکھا ہے وہ پورے کا پورا ترازو اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے۔
بھائی الحمدللہ یہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں. الحمدللہ یہ آل رسول کا پیغام ہے, یہ آل رسول کا عقیدہ ہے. حضرت زین العابدین فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ, آخری باتیں, اگر کوئی بندہ درجہ کمال پہ جانا چاہتا ہے تو وہ 3 کام کرے, التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ وتقدیر المعیشہ. اگر کوئی نوجوان, کوئی بزرگ درجہ کمال پہ پہنچنا چاہتا ہے تو حضرت باقر, حضرت حسین کے پوتے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک تو وہ بندہ دین کی سمجھ حاصل کرے, قرآن کا ترجمہ پڑھے, قرآن کی تفسیر پڑھے, احادیث کا مطالعہ کرے, دین کا فہم حاصل کرے. اور دوسرا کام یہ ہے الصبر علی النائبہ, اگر وہ درجہ کمال پہ پہنچنا چاہتا ہے اس پر بڑی سے بڑی بھی مصیبت آ جائے تو وہ اس آنے والی مصیبت پر صبر کرے. کیا کہا؟ صبر کرے کہ ماتم کرے؟ بولو بولو, کیا کہا؟ صبر کرے کہ ماتم کرے؟ صبر کرے. وتقدیر المعیشہ, جتنی اس کی سیلری ہے, پے ہے, تنخواہ ہے, ماہانہ آمدن ہے, اس کے مطابق وہ اپنی ضروریات کو ڈیزائن کرے, ضرورت سے زیادہ وہ تکلفات نہ کرے, فضول خرچی میں نہ جائے. تو احباب گرامی قدر, اس تھوڑے سے وقت میں ہم یہاں پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ دارالفلاح کے نوجوانوں کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے بندو, مقام آل رسول یہ ہے کہ یہ کائنات کے چنیدہ لوگ ہیں, برگزیدہ لوگ ہیں, پسندیدہ لوگ ہیں, یہ ہمارے پیارے ہیں, آنکھوں کے تارے ہیں. ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں, اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں, آل رسول سے ہم دوہری محبت کرتے ہیں. کیوں؟ یہ رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں اور رسول اللہ کے رشتہ دار بھی ہیں, یہ رسول اللہ کا خون بھی ہیں. اور آخری بات سن لیں, جنہوں نے آل رسول کا احترام نہیں کیا, جنہوں نے اہل بیت کا احترام نہیں کیا, سیر اعلام نبلاء میں میں نے پڑھا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے جھوٹی حدیث بیان کی. حضرت علی فرمانے لگے بھائی یہ تو حدیث صحیح نہیں ہے, تم جھوٹ بول رہے ہو. کہنے لگا نہیں میں جھوٹ نہیں بول. آپ نے میں تیرے لیے بد دعا کر دوں اگر تو جھوٹ بولے. کہنے لگا جی کر دو. حضرت نے اس کے لیے بد دعا کی, اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھا کر دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بندے کو دیکھا, وہ حضرت علی کے بارے میں, طلحہ کے بارے میں, زبیر کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا ہے. حضرت نے فرمایا میرے بھائیوں کے بارے میں زبان دراز نہ کرو. وہ باز نہ آیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے, یہ بھی سیر اعلام نبلاء میں ہے, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے لیے بد دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ اونٹ کو مسلط کر دیا اور اس اونٹ نے اس کو خون میں لت پت کرتے ہوئے جہنم واصل کر دیا. یہ آل رسول, یہ اہل بیت کائنات کے بہترین لوگ ہیں. کائنات کا بدترین شخص وہ ہے جو ان کی شان میں گستاخی کرے, ان کی تنقیص کرے یا ان کے مقام کو اور ان کی حیثیت کو بڑھانے کی کوشش کرے. حضرت حسین کی گستاخی کرنے والے, حضرت علی کی گستاخی کرنے والے, اہل بیت کی گستاخی کرنے والے بالآخر اپنے انجام کو پہنچے. آئیے یہ ہماری دعوت ہے اور اللہ کا واسطہ ہے, ملک سے افراتفری ختم کریں, غلط فہمیاں دور کریں. اور ہمارے بارے میں یہ جو لوگوں کو تصور دیا جاتا ہے کہ یہ آل رسول کی بات نہیں کرتے, یہ اہل بیت کی بات نہیں کرتے. احباب گرامی قدر, جیسے ہم اصحاب رسول سے پیار کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم آل رسول سے پیار کرتے ہیں, اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. لیکن شرک سے نفرت, بدعات سے نفرت, رسومات سے نفرت, یہ ہماری مجبوری ہے. اور ہم اصحاب رسول سے اسی طرح پیار کرتے ہیں جیسے کہ آل رسول اہل بیت کیا کرتے تھے. ہمارے بچوں کے نام ابو بکر ہیں, ہمارے بچوں کے نام عمر ہیں, ہمارے بچوں کے نام عثمان ہیں. وہی کردار ہے, وہی اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے یا اللہ اسی عقیدے پہ زندہ رکھنا, اسی منہج پہ موت نصیب فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.